مگر اللہ والوں کی جو زبان ہوتی ہے، اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے اور اللہ والوں کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ ایک نظر میں ہی انسان کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک منٹ کا گزارنا وہ 1000 سال اور 100 سال نفل عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنے سال؟ 100 سال تک نفل عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک لمحہ آدمی کس کی صحبت میں گزارے؟ اللہ والوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی نظر اور ان کی صحبت انسان کے دل کے مردہ پن کو دور کر کے اس کو زندہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ جگر مراد آبادی وہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کا شعر ہے 12 ربیع الاول کے ٹائم پہ خاص طور سے اس کو بڑے بڑے جو ہے بورڈ کے اوپر لکھ کے لوگ لگاتے ہیں، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ جگر مراد آبادی 24 گھنٹے شراب کے نشے میں محو رہتے تھے۔ کائے کے نشے میں؟ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ ایسی ان کی زندگی گزرتی تھی کہ ان کو کبھی ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ اور ان کے ایک دوست تھے، وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ وہ جو دوست تھے انہوں نے جگر مراد آبادی سے کہا، جگر مراد آبادی لکھنؤ میں رہتے تھے، ان سے یہ کہا کہ بولے بھائی میں جا رہا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تھانہ بھون جا رہا ہوں۔ ارے بولے یار میں شرابی آدمی ہوں، کبابی آدمی ہوں، 24 گھنٹے نشے میں رہتا ہوں، ورنہ میرا بھی یہ دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان اللہ والوں کی صحبت میں آؤں، ان کی خدمت میں کچھ وقت گزاروں اور میں بھی تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھوں، مگر میری حالت ایسی ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایسے اللہ والوں کی صحبت میں جاؤں اور ان سے کیا کروں بھائی؟ ملاقات کروں۔ لیکن بولے تم جب ان کی صحبت میں، ان کی خدمت میں پہنچنا تو میرا یہ سلام عرض کر دینا کہ جگر نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اب یہ جو دوست تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور ان کا جو وقت تھا 3 دن 5 دن 8 دن جو بھی تھا وہ گزارا اور واپس جانے لگے۔ جب واپس جانے لگے تو انہوں نے حضرت جگر مراد آبادی کا سلام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا اور کہا کہ حضرت میں ایک بات بھول گیا تھا لیکن اب مجھے یاد آئی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو بہت بڑے شاعر ہیں جگر مراد آبادی، جن کے اشعار اور کتابیں آج گلی گلی میں پہنچ چکے ہیں اور لوگ ان کو پڑھتے ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اگر اچھی حالت میں ہوتا تھا، شرابی کبابی نہیں ہوتا تھا، تو میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ وقت گزار دیتا تھا۔ حضرت تھانوی نے کہا ارے بولے تم نے برا کیا، وہ جس حالت میں تھے ان کو اسی حالت میں لے کر آ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بولے ہم ان کے لیے الگ سے رہنے کا انتظام کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اور ہمارے یہاں پہ کچھ دن رہنے کے بعد انشاءاللہ وہ حالت بدل دیتے تھے۔ حضرت تھانوی نے یہ کہا۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا دل سمندر کے جیسا ہوتا ہے، اس لیے ان کے دل میں شرابی کے لیے، کبابی کے لیے، جواری کے لیے، ہر ایک گنہگار کے لیے کیا ہوتی ہے بھائی؟ جگہ ہوتی ہے۔ ہمارے جیسا نہیں کہ اگر کوئی آدمی تھوڑی سی دینداری میں مشغول ہو جائے تو وہ خود کو ہی غوث پاک سمجھنے لگتا ہے اور پھر کسی بے نمازی کے گھر پہ چائے پینے کو بھی جانا اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کیوں اس کے گھر پہ جاؤں، حالانکہ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پڑنے پہ یہودیوں کے گھر میں بھی جا کے ان کا کھانا کھایا ہے، کائے کے لیے؟ ان کو دین کی دعوت دینے کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن حضرت تھانوی کیونکہ اپنے زمانے کے حکیم الامت تھے، علماء نے لکھا ہے حضرت تھانوی نے 1100 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اس میں عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور آپ کے جو خطبات ہیں وہ تو الگ ہی ہے۔ اتنی کتابیں لکھی، وہ اتنے بڑے حکیم الامت ہونے کے باوجود ان کو لقب ملا ہوا ہے حکیم الامت کا۔ دنیا میں ہمارے ہندوستان میں جتنے علماء ہیں ان کے بعد جتنے چاہے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے ہو، وہ سارے کے سارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو،
چاہے وہ پھر مولانا ان کے بعد میں حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہو، کتنے بھی بڑے اپنے وقت کے زمانے کے علماء گزرے ہو، وہ سب کس کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں؟ حضرت تھانوی کے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اس کے باوجود ایک شرابی کے لیے دل میں اتنی جگہ، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر وہ ہمارے یہاں پر آ جاتے ہم ان کے رہنے کے لیے انتظام کر دیتے۔ اب وہ دوست واپس پہنچے اور حضرت تھانوی نے کہا ہماری طرف سے بھی ان کو سلام کہنا۔ دیکھو اللہ والوں کی نظر کیسی ہوتی ہے، میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی ان کے دوست حضرت وہ جگر مراد آبادی کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد جگر صاحب نے پوچھا، بولے بھائی کیا ہوا، میرا سلام پہنچایا؟ ارے بولے میں نے تمہارا سلام تو پہنچایا۔ بولے کیا حضرت نے جواب دیے کہ نہیں میرے سلام کا؟ بولے حضرت نے تمہارے سلام کا جواب بھی دیے اور حضرت نے تم کو بھی سلام کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے صرف یہ جملہ سنا، ہاتھ پیر پورے ڈھیلے ہو گئے ہوں گے۔ اللہ والوں کی زبان کا اثر، خالی آپ نے سلام پہنچایا، کیا پہنچایا بھائی؟ سلام پہنچایا، جگر مراد آبادی کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کیا حضرت تھانوی نے مجھے سلام کہا ہے؟ ارے بولے انہوں نے صرف سلام نہیں کہا ہے، انہوں نے تو مجھ سے یہ تک کہا کہ اگر تم ان کو یہاں پر لے کر آتے تو ہم ان کے رہنے کا کوئی الگ سے انتظام کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمارا خانقاہ مطلب یہ ہمارا کارخانہ ہے لوگوں کو سدھارنے کا، یا تو آتے ہی ایسے لوگ ہیں، تم نے ان کو لے کر آ جانا تھا۔ جگر مراد آبادی نے جب یہ سنا، اتنا بڑا اپنے وقت کا اللہ والا اور اپنے زمانے کا حکیم الامت، جس کے شاگردوں میں بڑے بڑے اپنے وقت کے جو ہے ابدال شمار ہوتے تھے، ایسے لوگ جس کے شاگرد تھے، وہ حضرت تھانوی نے مجھے سلام کہا ہے اور میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی شان یہ ہے کہ میں یہ خباثت بھری زندگی چھوڑ دوں اور اچھی زندگی گزاروں۔ انہوں نے اسی وقت میں شراب کے جتنے آلات تھے وہ توڑ کے پھینک دیے، اللہ سے سچی پکی توبہ کی کہ اب میں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جگر مراد آبادی بیمار پڑ گئے، کیونکہ جو لوگوں کو شراب کی مسلسل پینے کی عادت رہتی ہے، اگر اچانک وہ چھوڑ دے تو ان کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں جو ہے بیماری ہو جاتی ہے اور وہ بیچارے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا بھی حال یہی ہوا۔ حکیم صاحب آئے دیکھنے کے لیے، انہوں نے کہا تم ایک کام کرو، ایک دم سے مت چھوڑو، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑو، اگر تم ایک دم سے چھوڑ دو گے تو تم یہ بیماری میں مرنے کا ڈر ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا ارے بولے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی نے میرے ہدایت کی دعا کی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی ہے۔ اتنا بڑا آدمی میرے لیے دعا کرے اور پھر میں اس خباثت کو ہاتھ لگاؤں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میں سمجھوں گا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، خالی زبان اور سلام کا اثر، حضرت تھانوی نے جو ان کو سلام بھیجا تھا، اس کے بعد جگر مراد آبادی نے توبہ کی، اور جو ان کے پہلے اشعار شراب کی تعریف میں اور دوسری چیزوں کی تعریف میں ہوتے تھے، اللہ نے زبان بدل دی، اب وہی اشعار اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نکلنے لگے۔ اور پھر انہوں نے وہ شعر کہا کہ دنیا میں آج تک اس کے توڑ کا کوئی شعر نہیں پیدا ہوا، جس میں انہوں نے یہ کہا، بولے آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شعر انہی کا ہے۔